اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فأوصینا۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وإن تأمر علیکم عبد حبشی وإنہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مؤثر واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑی، یعنی خود بخود بہہ پڑی وہ سننے کے بعد۔ یہ حدیث مکمل کرنے سے پہلے میرا خیال ہے آپ کو یاد دلا دینا چاہیے کہ آپ کا ٹاپک یہ کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو ظاہر یاد دلانا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہم نے چند آیات کے بعد ایک ہی حدیث پڑھی تھی اس باب میں، اور یہ باب جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آداب کی، یعنی سنت کے آداب کی حفاظت اور نگہبانی کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طیبہ ہے اس کی حفاظت ہم کیوں کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی آپ ایک مرتبہ دہرا لیں، اور اس سے پہلے کہ جو قرآنی آیات تلاوت کی گئی تھیں ان کو بھی دہرا لیا جائے تاکہ آپ کو سنت کی اہمیت کا احساس ہو، اور احساس ہوگا تو ہی اس کے آداب کے بارے میں آپ کیئرفل ہوں گے۔ تو اب یہاں پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت مؤثر واعظ فرمایا جس سے سننے کے بعد ہمارے دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور اس خوف کے مارے ہماری آنکھیں خود بخود بہہ نکلیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداعی واعظ ہے، یعنی ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ آپ اپنا الوداعی یا آخری واعظ بیان فرما رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو دور تھا اسی کے حوالے سے ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا صحابہ کرام کو کہ گویا آپ الوداعی واعظ فرما رہے ہیں۔ تو آپ تو اگر ایسا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت فرما دیں، مزید جو آپ کہنا چاہتے ہیں فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے
اور بات کو سننے اور ماننے کا حکم دیتا ہوں۔ کہ اللہ سے ڈرو، بات کو سنو، یعنی جو بھی تمہارا امیر ہو اس کی بات کو سنو اور مانو، خواہ تم پر کسی حبشی غلام کو امیر مقرر کیا جائے، کہ اگر حبشی غلام بھی امیر ہے تو اس کو حقیر نہ جانو، اس کی بات بھی توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ وہ اب تمہارا امیر مقرر کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، اب دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں، یعنی آخری جو آپ نصیحتیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر رہے تھے، تو فرمایا کہ دوسری بات ہے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یعنی اب کیا کرو جب اختلافات رونما ہو جائیں گے تو ایک تو میری سنت، میرے طریقے کو پکڑو، اور پھر خلفائے راشدین جو تھے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے طریقے کو پکڑو۔ اور آپ نے تھوڑا بہت تاریخ پڑھی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان خلفائے راشدین کے زمانے میں کس کس طرح کے اختلافات رونما ہوئے تھے، کیا کیا پرابلمز ہوئے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے ان اختلافات سے نپٹا تھا۔ تو چونکہ یہ چاروں خلفاء جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت گاہ تھی، اس کے بہترین جو نفوس ہو سکتے ہیں یہ ان میں شامل تھے، تو اس لیے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جو تھے ان کی سنت کو لازمی پکڑو، یعنی میرے بعد ان کے طریقے کو پکڑو۔ اس سنت کو، یعنی میرے اور میرے خلفاء کے طریقے کو کچلیاں کہتے ہیں، یہ سامنے کے دو جو مضبوط سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بہت طاقت رکھی ہوئی، کسی چیز کو کھولنا ہو، توڑنا ہو، پکڑنا ہو، تو یہ دانت جو ہیں یہ بڑے اس ضمن میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سامنے کے دو دانت جو ہیں، یعنی اتنی مضبوطی سے میری سنت اور میرے صحابہ یہ جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو پکڑو، کہ جیسے تم سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ پکڑو، اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، یعنی کام وہ کرو جو کہ میں نے کیے یا میرے خلفائے راشدین نے کیے، اور پھر دین کے اندر جو نئے نئے کام ہیں وہ کرنے سے بچو۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کیوں آگے فرمایا کہ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ نئی چیز جو کہ دین میں بطور دین شامل کی جائے، دین میں بطور دین شامل کی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی نئی چیز جو کہ اصل دین میں موجود نہیں ہے۔ اور دیکھیے آج دین پر اعتماد نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اصل دین سے ہٹ گئے ہیں اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اور یہ جو غیر حقیقی باتیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ان کو اوپر کوئی بند لگانا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی، جو کوئی جی چاہتا ہے وہ دین کے اندر نئی چیز لے کے آ جاتا ہے اور ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل دین ہے کیا، اور اگر اس دین سے ہم باہر نکل آئے ہیں تو کس طرح سے ہم اس دین کو اپنے ان دانتوں سے
پکڑ سکتے ہیں. دانتوں سے پکڑنا اور بھی ضروری ہو گیا کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا اتنی مضبوطی سے، اس لیے تو ہمارے جو ہمارے اندر سے وہ چیز نکل گئی. تو یہی وجہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں بھی ایسے کاموں کو پسند کیا جا رہا ہے جو کرنے میں آسان ہوں اور تھوڑا کام کر کے بہت زیادہ اجر مل جائے. سب سے بڑی مثال اس کی آپ کو یہ جو وظیفوں کی کتابیں، ان وظیفوں کی کتابوں کے اندر جو ٹوٹکے لکھے ہوتے ہیں کہ اتنا یہ پڑھ لو تو اتنا اجر مل جائے گا، اتنا کر لو تو حج کا ثواب مل جائے گا، تو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا، اور یہ پڑھ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو جائے گا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی محبت کا تعلق رکھا ہی نہ ہو. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں کہ لوگوں کو لالچ دے کر دین کے کاموں کی طرف راغب کیا جائے. دین کیا ہے؟ دل کی حب سے، دل کی محبت سے اس راہ کو چننا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیے نا کہ کس طرح سے انہوں نے مکے کے کیا حالات تھے جب اس دین کو اپنے لیے پسند کیا تھا. تو ان کو کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا. اگر لالچ تھا تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو اخروی زندگی ہے، پہلے تو اخروی زندگی کا یقین، پھر اس کے اندر جنت کا مل جانا. لالچ کس کا؟ جنت کا. تو دین جو ہے یہ تو ہمیں دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. کسی وظیفوں کا نام نہیں ہے، کوئی جادو منتر نہیں ہے کہ خود سے گھڑ کے چیزیں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. جس طرح عموماً آپ دیکھیے یہ سورۃ یاسین کا کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. پہلے صرف سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، احادیث میں اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دعا جو کی جائے اس کا اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرماتا ہے. لیکن ہم نے شروع میں یاسین شریف کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہ جہاں مبین کا لفظ آیا وہاں رک کے پھر صبح شروع سے یاسین قرآن حکیم سے شروع کر دیا. اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، یہ ہم نے اپنے بچپن میں بلکہ بعد میں دیکھا، بڑے ہونے کے بعد ہی یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی. مبینوں سے پڑھ رہے ہیں جی سورۃ یاسین. اب کچھ لوگوں نے جدت کی کہ جی ہر مبین کے بعد فلاں سورت پڑھ لی جائے، سورۃ کوثر پڑھ لی جائے، اخلاص پڑھ لی جائے، اور اس طرح کی صورتیں پڑھ لی جائیں، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں. اب ان کی تعداد، ان میں اب نئے وظیفے کی کتاب چھپی، انہوں نے اس میں اور زیادہ چیزیں ایڈ کر دی، اور زیادہ اس کو مختلف بنا دیا کہ نہیں اس کے بعد اس ایک مبین کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں. اس طرح سے اس کو ہم نے چوں چوں کا مربع بنا لیا کہ سورۃ یاسین کی جو تسلسل ہے اس کے پڑھنے کا، جو اس کی کنٹینیوٹی ہے، اس کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. اس کی افادیت، اس کا ترجمہ کس طرح ہم سمجھ سکیں گے جب اس کو ہم لگاتار نہیں پڑھیں گے اور اس کو توڑ توڑ کے بیچ میں دوسری چیزیں لا کے پڑھیں گے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے وظیفے جو ہیں ان کے بل بوتے پر جنت حاصل کریں یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. تو ایسی بات جو ہے یہ غلط ہے. اس لیے جو اس حدیث کے ذریعے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو جو امیر ہے، جو ہمارا سربراہ ہے، اس کی اطاعت کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے، ان کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کریں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم بدعتوں سے بچ کے رہیں. کہ امت کے جو اختلافات ہیں کہ ان سے بچنے کی
صحیح طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بعین ہی اس دین پر چلیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور یہی یعنی جب اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں، یہی حدیث میں بتایا گیا کہ جب کثرت اختلافات ہو جائیں تو حق کو پہچاننے کی کسوٹی یا جو معیار ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص معاملے میں کیا کیا. چلیے اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 159، یہ پڑھتے ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب کی سب جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ یعنی اگر آپ کی امت میں یہ لوگ شامل ہیں تو پھر انکار کرنے کی کیا وجہ؟ تو فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ میرا انکار کر دیا. اب جس نے انکار کر دیا تو ظاہر ہے وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ ہاں، اب کس چیز سے انکار کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، کہ آپ کی اطاعت ہی دراصل انسان کو جنت میں پہنچانے کا باعث ہے. اور جو آپ کی بات نہیں مانتا گویا کہ وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے. اور ذرا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ہی گویا کہ انکار کر رہے ہیں. اب سنتیں بڑی بھی ہوتی ہیں، سنتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں. سنتیں کچھ تھوڑی سی مشکل بھی لگتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں. اور آسان، ہر مشکل چیز جو ہوتی ہے آسان ہو جاتی ہے جب اس کو آپ اپنی عادات میں شامل کریں. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا ہی لے لیجئے، آگے ایک حدیث بھی اس کے بارے میں آ رہی ہے. اگر اس کو آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ کھانا ہی دائیں ہاتھ سے ہے، یہ نہیں کہ جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ میں ہم نے کوک پکڑی ہوئی ہے، سیدھے ہاتھ سے برگر کھائے جا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کوک پیتے جا رہے ہیں. جیسے ہم پیزا یا برگر کھا رہے ہیں، دوسرے سے ہم چائے پیتے جا رہے ہیں. کچھ بھی ایسا دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں. یا اب کانٹے چھری وغیرہ کا استعمال کریں تو استعمال ہی بایاں ہاتھ ہو جاتا ہے. تو وہ تو آپ کی عادت نہ بنے. یعنی اتنی چھوٹی سنت کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے. تو اگر اہمیت دیں تو پھر گویا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور آپ کی اطاعت کی تو آپ جنت میں جانے کے مستحق ہو گئے. اچھا، تو اب یہاں پہ جو امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد امت اجابت ہے. دیکھیے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے. اپنے کو تھوڑا سا قرآن کلاس میں یہ بات بتا دی گئی ہوئی ہے. امت دعوت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے جو تمام انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو اس آخری بندے تک پہنچانا ہے. جب تک آپ خود حیات ہیں خود پہنچائیں، اور جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو آپ کا یہ پیغام آپ کے جو پیروکار ہیں ان تک اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ وہ آخری بندے تک پہنچانے کا باعث بن سکیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں قیامت تک آنے والے، یہ آپ کی امت دعوت، یعنی جن کو آپ کی طرف سے دعوت اسلام پیش کی گئی، یہ وہ ہیں. اب امت اجابت کیا ہے؟ امت اجابت
یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. یعنی امت دعوت میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا، قبول کیا اور اس پر ایمان لائے، تو وہ سب کے سب کیا کہلائے؟ امت اجابت، جنہوں نے جواب دیا، پازیٹیو جواب دیا. تو اب یہاں اس حدیث میں اسی امت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ امت اجابت ساری کی ساری جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا. مگر ان میں سے بھی جس نے انکار کر دیا، یعنی بات کو ماننے سے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ سب کچھ جان کے بھی اگر ہم عمل نہ کرائیں. اچھا، اب اگلی حدیث جو ہے 160 نمبر، یہ حضرت حضرت ابو مسلم اور بعض نے کہا کہ ابو ایاس سلمہ بن عمر بن الاقوا، عام طور پہ اکو پڑھ جاتے ہیں، اقوا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے. لا استطیع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے تجھے طاقت نہ رہے. اگر تو ایسا کہہ رہا ہے تو واقعی تجھے طاقت پھر نہ آئے، تو کھا ہی نہ سکے. حدیث کا بقیہ حصہ ہے کہ اس شخص کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف تکبر نے روکا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کھانے کی طاقت سیدھے ہاتھ سے نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، تجھے طاقت نہ رہے پھر اس کا ہاتھ منہ کی طرف کبھی اٹھا ہی نہ. یعنی پھر وہ پوری زندگی بھر اپنا دایاں ہاتھ کھانا کھانے کے لیے استعمال ہی نہ کر سکا، یعنی اس کا ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا. بات یہ ہے کہ اگر بعض اوقات انسان کا کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کوئی فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، تو انسان کے لیے واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے منہ تک لے کے جائے. تو یہ تو اس کا ایک عذر ہو جاتا ہے، ایک مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر تو اس کے لیے اجازت، لیکن اس کو اس حال میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے منہ کی طرف لے کے جائے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باقی سارے لوگ تو دائیں سے کھا رہا ہوں، تو میں ذرا اپنی تھوڑی سی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے، یہ بھی تو لوگوں کو بڑا شوق ہے نا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں، دوسروں سے اعلیٰ ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں، وہ پھر بائیں ہاتھ سے کھائے. جس طرح آج کل دیکھیے فیشنیبل لوگ جو ہیں وہ بطور فیشن اگر بائیں سے کھا رہے ہیں اور دائیں سے پی رہے ہیں یا دایاں نہیں استعمال کر رہے، تو اس کو بطور فیشن لیا جاتا ہے. اور جو زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو عین ایٹیکیٹ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر مجبوری بھی ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوشش کے باوجود نہیں کھا سکے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس شخص نے ایسا کیوں کہا؟ تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کہ میں اب دوسروں سے مختلف ہوں، میری اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے، میرا اپنا یہ سٹائل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، تو ایسا ہی صحیح. تو وہ ایسا پھر ساری زندگی کر ہی نہ سکا.
لیکن آپ دیکھیے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لائٹلی نہیں لیتے تھے، اس کا جواب تکبر سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنی جو کمزوریاں تھیں ان کا اظہار کرتے تھے تاکہ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر سکیں اور وہ خیر و برکت سے فیض یاب ہو سکیں۔ جیسے مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جو پڑھتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اس کو جو یہ پڑھتے اس کو یاد رہ جایا کرے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں پھر ساری زندگی جو ایک مرتبہ بھی دیکھ اور پڑھ لیتا تھا وہ مجھے بھولتا نہیں تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک بات کو نوٹ کرتے اور اس کو لکھتے اور اس کو یاد رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے لیے تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا سبب بنا دیا، اور وہ جو بائیں ہاتھ سے کھانے والا تھا وہ ساری زندگی پھر اپنا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف لے جا ہی نہ سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ کھانے پینے ہی کا معاملہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کا آغاز دائیں ہاتھ سے ہی کرتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے نا، کپڑے پہنتے وقت دائیں سلیو جو ہے دائیں بازو پہلے پہننا، شلوار یا جو بھی آپ اپنا پاجامہ جو بھی پہن رہے ہیں اس کو بھی پہلے دائیں سائڈ پہنے، جوتی کا دایاں، جرابوں کا دایاں۔ تو آپ عموماً ہر کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ کوئی چیز کھانے کی ہے اس کا آغاز کرتے تقسیم کرنے کا، تو اس کو جو وہ راؤنڈ لگوانا ہوتا تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے ہی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو، اس کو محض یعنی تکبر کی بنا پر یا سرکشی سے نظر انداز کرنا جو ہے وہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، کہ کوئی بات نہیں اگر بایاں پہن لیا تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے، اس سے پہننا ہی ہے نا۔ نہیں، اگر ایک طریقہ ہے تو اس کو اپنایا جائے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں پہلے دائیں پاؤں اندر رکھتے ہیں، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں، کیونکہ آپ کا یہ مبارک طریقہ تھا۔ اور ہمیں تو صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی جو سنت ہے ان کو اپنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو تبھی ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ان سے پیار کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے کہلائیں گے۔ اچھا جی، اب حدیث نمبر 161، حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم اپنی صفوں کو ضرور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مابین مخالفت پیدا کر دے گا۔ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کہاں پہ؟ مسجد میں جب نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے نماز کے لیے صفوں کو سیدھا رکھنا جو ہے آپ کے لیے اتنی زبردست تربیت ہے کہ میدان جنگ میں پھر آپ کے لیے صفیں سیدھی رکھنا مشکل نہیں رہتا، جہاں کہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ڈسپلن ہو اور آپ کے اندر وہ آپ صف آرا ہو جائیں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند، اور دیوار جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کی کوئی اینٹ آگے کوئی پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہاں اسی طرح جب ہم مسجدوں کے اندر نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان اینٹوں کی طرح ہماری ایڑیاں جو ہیں وہ بھی ایڑیوں سے ملانی چاہیے، ہمیں ایڑیوں سے ملانی چاہیے، پنجوں سے نہیں، کیونکہ پاؤں کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور
ایڑی سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے، یعنی کندھے سے کندھا ملانا اور ایڑی سے ایڑی ملانا، تو اس طرح سے آپ کی صف بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری مساجد میں کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ حرم شریف کی جب مسجد میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، سوو صفوفکم، ہمیں عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کہہ کیا رہے ہیں، سوو کا کیا مطلب ہے، مساوی کر لو، مساوی کرنا، برابر کر لو، سوو صفوفکم، برابر کر لو اپنی صفوں کو، یعنی ہر دفعہ ہر نماز میں اس چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح کس حدیث پہ بتایا گیا ہے کہ اگر صفیں سیدھا نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اتنے اختلافات، پھر آگے فرقے شروع ہو گئے، ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا، اور فرقوں سے بڑھ کر دیکھیں اختلافات ہمارے یہاں سارا وقت خسر پھسر یہی ہوتی رہتی، پتہ نہیں مردوں کے یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن خواتین جہاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہاں مسئلہ ہی بنا رہتا ہے صفوں کو، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے، ایک تو ویسے اوپر سے ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ کرسیاں آ گئی ہیں، اب کسی کی کرسی آگے کسی کی کرسی پیچھے، ہونا تو یہ چاہیے کرسی پیچھے وہی ایڑی والا مسئلہ سامنے رکھے کہ آپ کی کرسی اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر کہ لائن، جہاں سے صف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جہاں یعنی ایڑیاں ہیں لوگوں کی، اور ہم اپنی سہولت کے مطابق کرسیاں رکھ لیتے ہیں، کسی کو تو ناراض ہو جاتی ہیں، کسی کو پنکھا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو اے سی چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، کسی کو کسی اپنی سہیلی یا بچی یا بہن کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو صفوف جو ہیں، صفیں جو ہیں، وہ تو پھر ساری گڑبڑ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ صفیں گڑبڑ ہو جائے گی تو وہیں پہ ہمارے آپس اندر وہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، ہم کوئی اونچی آواز میں، کوئی آہستہ سے ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے، مخالفت شروع ہو گئی نا، یہ نماز کے اندر ہوتے ہوئے یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے صفیں درست نہ کرنے کا سبب یہ بھی پھر وہی تکبر بھی آ جاتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاؤں، میں پیچھے کی لائن میں کیوں جاؤں، مجھے پیچھے جگہ کیوں ملے، میں تو آگے ہی رہوں گی، چاہے ایک ہی کرسی ہو یا ایک ہی میں وہاں پہ کھڑی ہوں، کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ میں نے صف میں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات مجھے بھی بہت یعنی اچھا نہیں لگتا کہ جب کچھ لوگ میرے لیے، اگر میں لیٹ ہو جاتی ہوں تو آگے ایک صف میں جگہ رکھی ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ پیار سے محبت سے کرتے ہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو پہلے آنے والا وہ پہلی صف کو دائیں ہاتھ سے شروع کرے، اس کو پر کرے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، جہاں جگہ مل رہی ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ اگر بعد میں ہیں تو آپ بعد کھڑے ہو، اس میں کوئی بڑے چھوٹے ہونے کی بات ہی نہیں، ہمارا دین تو ہمیں برابری سکھاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو چاہے کوئی آپ سے رتبے میں زیادہ ہے، عمر میں زیادہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے لیے خصوصی طور پہ جگہ رکھنی جو ہے وہ نامناسب طریقہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فرض کریں دیر سے آنے والا آتا ہی نہیں ہے، یہ اتنی دیر سے آتا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہوتی ہے، اب کیا وہ دوسروں کو پھلانگتا ہوا اپنی کرسی پہ یا اپنی جگہ پہ وہ جائے، جبکہ بیچ میں گیپ ہے دو لوگوں کے درمیان؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت یہاں پر اجاگر کی ہے کہ اگر تم نے صفیں سیدھی نہ رکھی تو کیا ہوگا، اللہ تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا۔ اور اس طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے
گویا اس سے تیروں کو سیدھا کریں گے، گویا کہ اس سے تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے اندازہ فرما لیا کہ ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ تو پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے، یعنی نماز کے لیے، کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے نکلا ہوا ہے، یعنی باقی ساری لائن سے آگے اس کا سینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں درست کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ پھر وہی بات کہ اختلاف پیدا کر دے گا، دوبارہ سے اس کو کریکٹ کیا کہ آگے سینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو یہاں کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفیں یعنی تیروں کی طرح سیدھے رکھتے تھے، ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں نا، وہ تو تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اب تیر کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی جنگ کے وقت تیر جو تھے وہ سیدھی لائن میں رکھتے تھے، سیدھی لائن میں تیر رکھتے تھے، یعنی جس کو فوراً آگے سے وہ اٹھا لے، اور ایک باقاعدہ ان کی لائن بنی ہوتی تھی۔ اور تو اسی طرح تیروں کی طرح، یعنی یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنی لائن جو ہے صف سیدھی رکھیں گے، یہاں پر تو پھر وہ میدان جنگ میں بھی سیدھی رکھ سکیں گے۔ تو پھر جب آپ بار بار ایسا کرتے رہے کہ تیروں کو سیدھا رکھتے تاکہ ایک لائن تیروں کی بن جاتی، پھر صفیں پیچھے بنتی، تو لوگوں کو اب صفیں بنانے کی جب اہمیت کا احساس ہو گیا، تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع پہ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر ہے، تو آپ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں یعنی یہاں جو ٹاپک ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن کیوں اس کو یہاں لایا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات فرما چکے تھے، اس لیے اس کو دہرانے کے لیے یہاں پہ اس حدیث کو لایا گیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یعنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو ایک مکینوں سمیت مدینہ میں جل گئے، یعنی مدینہ شہر کے اندر ایک مکان اپنے مکینوں سمیت جل گئے، یعنی اس مکان میں رہنے والے جو تھے وہ بیچارے بھی جل گئے اور مکان بھی جل گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اب دیکھیے اس زمانے میں تو جو آگ ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ تیل کے چراغ ہوتے تھے، ان کے اندر وہ بتی رکھی ہوتی تھی، تو بعض اوقات کوئی جانور، کوئی چوہا وغیرہ رات کو اس کی بتی کھینچ کے لے جاتا، یا اس کو ٹھوکر سے ہی وہ دیا جو تھا وہ گر جاتا، یا کسی فیملی ممبر کے اٹھنے پر یا اس کا ہاتھ لگنے پر وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا۔ اگر وہ جل رہا ہوتا تو پھر نیند میں تو انسان کو تو پتہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے بستر میں، گھر میں اور چیزوں کو آگ لگتی اور یوں سارے کے سارے نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ نہ صرف مکان جلا، انسان کو سوتے کیا خبر ہوتی ہے، اور بلکہ جو مکین تھے اس کے گھر والے وہ بھی جل گئے۔ اور ایسا اکثر دیکھیے آپ خبروں میں آج کل بھی سنتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، حالانکہ آج کل تو چراغ نہیں ہے، وہ
اس طرح کے جو جن سے کہ ڈائریکٹ آگ لگنے کا خطرہ ہو، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو بھی یہ الیکٹرک گیجٹس ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی ہے، مائکروویو اوون ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو رات کو ہم ان کے ساکٹس کے اندر ہی ہم چھوڑتے ہیں، ان کو سوئچ جو ہوتے ہیں وہ آن ہی ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ جب وہ گرم ہو جاتی تاریں تو بعض اوقات ان میں بھی زیادہ ہیٹ کی وجہ سے بھی کہتے ہیں جی شارٹ سرکٹ ہو گیا یا کوئی جس طرح سے وہ پھر ان میں بھی آگ لگنے کا خطرہ، آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی، اس طرح سے یعنی ہماری چھوٹی سی لاپرواہی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم پورے گھر کو اور گھر کے ساز و سامان اور گھر والوں کو مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ اس جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس مسئلے پر کچھ فرما چکے ہوں گے، اس لیے دوبارہ اس بات کو یہ لائی گئی تاکہ بات ذہن نشین کرا دی جائے، اور جو نہیں ماننے والے اس چیز کو ان کو اس بات کو باور کرا دیجیے کہ دیکھو یہ فلان لوگوں کا مکان آج رات کو جل گیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث یہاں پر لائی گئی ہے۔ آگے بڑی ایک پیاری حدیث یہ آ رہی ہے، حدیث نمبر 163۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، یعنی ہدایت اور علم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنے پاک کلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہدایت دی اور آپ کو علم وہاں پہنچایا، علم وحی جو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی یہ جو ہدایت و علم دے کے مجھے اللہ تعالیٰ نے بطور رسول بھیجا ہے، اس بارش جیسی ہے۔ یعنی ہدایت اور علم کی مثال اس بارش جیسی ہے جو زمین کو پہنچے۔ اب زمین میں جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس اس زمین کا کچھ حصہ تو زرخیز تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور بہت سا سبزہ اگایا۔ یعنی ایک طرح کی جو زمین تھی، بارش تو ساری زمین پر برستی ہے، اب زمین کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے کہ جس کا کچھ حصہ زرخیز تھا، فرٹائل تھا، اس نے کیا کیا؟ بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس کی وجہ سے گھاس اور سبزہ وغیرہ اگایا۔ اور کچھ حصہ اس زمین کا بنجر تھا، بیرن تھا، اس وجہ سے وہ پانی زمین میں جذب تو نہ ہوا لیکن اس نے پانی کو روک لیا، یعنی پانی اس کے اوپر جمع ہو گیا، سٹور ہو گیا۔ اب وہ جو سٹورڈ پانی ہے، جمع شدہ پانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ یعنی بارش کا پانی کچھ تو جذب ہو گیا، اس میں سے سبزہ نکل آیا، اور کچھ حصے میں جذب تو نہ ہوا لیکن پانی کو اس زمین نے سٹور کر لیا، جس کو کہ بعد میں لوگ استعمال کرتے رہے۔ لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، وہ جو جمع شدہ پانی تھا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی۔ اب تیسری قسم کا حصہ جو چٹیل میدان تھا، بیکار زمین، بنجر چٹیل، ذکر آتا ہے نا قرآن میں، کوئی چٹیل چٹان کے اوپر اگر بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر اس کی مٹی ہوتی ہے بہہ نکلتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ تو یہ چٹیل میدان تھا جس نے نہ پانی کو روکا یعنی سٹور کیا اور نہ گھاس اگائی۔ بس یہ مثال اس کی ہے جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی
اور اس علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دیا. یعنی پہلی مثال کس کی ہے؟ اس شخص کی جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی اور اس علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دیا. کیوں کہ اس کی دیکھیے دل کی زمین جو تھی وہ نرم تھی، وہ زرخیز تھی، اس لیے اس نے وحی اور ہدایت کی اور علم کی جو بارش تھی اس کو قبول کیا، اور اس نے اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. قبول جو کر لیا، اس میں سے برگ و بار نکلے، پھل پھول نکلے، جس سے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں نے بھی اٹھایا. اب دوسری قسم کی جو زمین تھی وہ زرخیز و نرم تو نہیں تھی بلکہ غیر آباد تھی، مگر جب اس پر بھی اس ہدایت اور علم کا نور پڑا، یعنی ایک شخص، اب دوسرے شخص کی مثال ہے کہ اگرچہ اس کا دل بہت نرم نہیں تھا اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، مگر بارش پڑی کون سی؟ ہدایت کی. تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا جو کچھ آخر وہ بارش پڑی تو اگرچہ وہ جذب نہیں ہوئی لیکن جمع تو ہو گیا نا، پانی جمع تو ہو گیا نا. اب ایک شخص ہے، وہ خود کوئی اس طرح دیندار نہیں ہے، نہ اس کی زمین نرم ہے کہ وہ سیکھے سکھائے، بڑے شوق سے وہ کر رہا ہے، لیکن چلو اسلامیات کا طالب علم ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں، اس کو لگتا بھی نہیں کہ وہ اس سے کوئی دین سیکھنے کے لیے یا آگے پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. بلکہ مقصد کیا ہے؟ اسلامیات آسان مضمون ہے، چلو اس میں بڑے اچھی گریڈز آ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر اب ظاہر اس نے پاس تو ہونا ہے، اس نے اچھے گریڈز تو لینے، اس کے لیے وہ دل سے کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جو سنتا ہے، جو سیکھتا ہے، کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، وہ جمع تو ہو رہا ہے نا. اب جو جمع شدہ چیز ہے اس سے خود وہ فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، ہو سکتا ہے کل کو اس کو کہیں لیکچرشپ کی جاب مل جاتی ہے اور وہ جو سیکھا سکھایا ہے اس کو وہ آگے سکھانے میں کام لا رہا ہے اور اس سے پیسے کما رہا ہے. تو مثال کیا بنی کہ اس کو خود تو فائدہ نہیں ہو رہا، خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہا، لیکن دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوشش تو کی ہے سمجھانے کی. اب تیسری قسم کے جو زمین ہے وہ بالکل بنجر بیکار ہے. تو اب اس کا کیا معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر ڈھیروں بارش بھی اگر برستی ہے تو وہ بہہ جاتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے. نہ اس کو وہ، یعنی اگر کوئی شخص ہے اس کے اوپر کتنا ہی اس کو دین کا ماحول دیا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے، بہت سی مثالیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا. خود اٹھائے گا یا جمع کرے گا تو دوسرے تک بھی کسی نہ کسی طور پہنچے گا نا، لیکن نہیں، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. کہ جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا اس حدیث میں کہ جو پہلا شخص ہے اس کی مثال اس کی ہے جس نے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی اور اس علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دیا. دوسرا کون ہے؟ اس نے علم خود بھی حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا. اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا، توجہ ہی نہیں کی، نہ سر اٹھایا، نہ آنکھوں سے کچھ
دیکھا غور کیا، نہ کانوں سے سنا اور غور کیا، اور نہ دماغ سے اس نے کوئی سننے سمجھنے کا کوئی نتیجہ نکالا۔ تو فرمایا کہ نہ ہی اس نے اس ہدایت کو قبول کیا جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ تیسرے شخص کی مثال اس طرح کی ہے نا کہ اس نے نہ سیکھا، نہ سکھایا، نہ آگے پہنچایا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ یہ تیسری قسم کی زمین ہے، یہ تیسری قسم کا جو شخص ہے، اس میں پھر کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اب کیونکہ جو اس کے اوپر بارش برسی وحی اور رسالت کی، ہدایت کی، وہ تو بہہ گئی۔ جیسے دیکھیں نا، ہم بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بہت سا پانی ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے دریاؤں سے سیدھا سمندر میں جا گرتا ہے، اور اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یوں ہی اس شخص کا معاملہ ہے کہ بارش تو برسی لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ پانی بہہ گیا، جا کے سمندر میں مل گیا، نہ اس کو فائدہ ہوا نہ کسی کو فائدہ ہوا۔ تو اب جب یہ حدیث ہم نے پڑھ لی تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارا تعلق کس کیٹیگری سے ہے ان تینوں میں سے۔ اللہ نہ کرے کہ آخری میں سے ہو، اللہ پہلی میں سے ہی کرے، تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث بن سکے، مردہ دلوں کو، اپنے مردہ دل کو بھی زندہ کرے اور دوسروں کو بھی زندہ کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مثال کے ذریعے بتا دیا، یعنی کہ اصل دین جو ہے وہ وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایت یعنی قرآن اور علم عطا کیا ہے، وہی اصل سورس ہے دین سیکھنے کا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کہیں سے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ وظائف کی کتابیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ ٹی وی میں اور طرح طرح کے وہ لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں جی فلاں چیز کے لیے یہ کر لیں تو فلاں کے لیے یہ کر لیں، ان کا کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہوتا۔ تو حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے اور یہ پورا باب ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے صرف وہی کام کرنا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہو۔ جو ان کے علاوہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بدعت کیا ہے؟ دین میں کوئی بھی نئی جو چیز ہم شامل کرتے ہیں تو وہ اس کو کہا گیا کہ وہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو آگ میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 164، 164 نمبر حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے۔ کس میں؟ آگ میں۔ اور وہ ان کو یعنی ان پتنگوں پروانوں کو آگ سے دور ہٹا رہا ہے۔ تو مثال کیا کہ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹے چلے جا رہے ہو، نکلے چلے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے اس کا بہترین یہاں پر ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انتہائی شفیق مہربان ماں ہے جو اپنے بچے کو کسی آفت مصیبت میں دیکھ کر اس سے بچانا چاہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو اپنی امت کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ آپ کئی ماؤں سے بڑھ کر خیر خواہ تھے کہ اور تو مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مثال کیا دی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے کہ
ایک شخص نے آگ جلائی، اب ظاہر آگ جلے گی یا بلب جلیں گے یا چراغ جلے گا، تو آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر برسات کے موسم میں تو پتنگے پروانے آ ہی جاتے ہیں، اور آپ کتنی بھی کوشش کریں ان کو وہاں سے ہٹانے کی، وہ نہیں ہٹتے، اور اخیر وہ اس آگ میں جل بھن جاتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خیر خواہی کا ذکر فرمایا کہ میں بھی تم آگ کے گڑھے کے کنارے جیسے کھڑے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ کمر سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب انسان پکڑتا ہے تو انتہائی مضبوط گرفت ہوتی ہے، لیکن پروانوں کی طرح تم اپنے آپ کو مجھ سے چھڑواتے چلے جا رہے ہو، میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو، کہ میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم پروانوں کی طرح خود اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو، اور تم ایسا کرتے چلے جا رہے ہو میری پوری خیر خواہی اور بچانے کی کوشش کے باوجود، اور میری تو ظاہر ہے جو شخص آپ کی اس اتنی مخلص کوشش، شفقت اور حرص کے باوجود اگر کوئی ایمان سے محروم رہ جاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، تو وہ ان پروانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگ میں گراتے ہیں اور انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ہمیں کس کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کی سنت کے برخلاف ہیں، جو نئے طریقے دین میں آگے ہیں، اور وہ طریقے جو ہیں آپ کو جنت میں لے جانے والے نہیں بلکہ اللہ نہ کرے کہ جہنم میں گرانے والے ہیں۔ آگے بہت ہی پیاری اور بڑی ہی پریکٹیکل قسم کی حدیث آ گئی، حدیث نمبر 165 ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹو، اور جو آپ کا کھانے کا برتن ہے، پیالہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح صاف کرو۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، کون سے کھانے میں برکت ہے، یعنی آخری جو لقمہ ہے یا جو وہ کھانے کا حصہ، سالن کا حصہ، میٹھے کا حصہ جو پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر آپ نے اپنی انگلی سے اس کو صاف کر کے اپنے منہ کے اندر نہ ڈالا تو ہو سکتا ہے سارے کھانے میں برکت والا حصہ ہی یہی تھا جو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس لیے نہ صرف برتن کو صاف اچھی طرح کرنا بلکہ اپنی انگلیوں کو بھی چاٹنا ضروری ہے، کہ پتہ نہیں جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے رہ گیا، جس کو آپ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں یا دھو لیتے ہیں، اصل میں تھا ہی برکت والا کھانا وہ۔ اور دیکھیے جب تک یہ حدیث ہمارے سامنے تھی تو ہم نے تو اس کو بڑا ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھا، مینرز کے خلاف سمجھا، ہیں کھانا کھانے کے بعد سب کے سامنے بیٹھ کے برتن بھی چاٹیں اور انگلیاں بھی چاٹیں۔ لیکن جب میڈیکلی ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری کھانا کھانے کے بعد کھانا جب شروع کرتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر وہ جو سلائیوا آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ڈائجسٹیو جوسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرے منہ تو فلاں چیز کو دیکھو پانی آ گیا۔ وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈائجسٹیو انزائمز ہوتے ہیں، آپ کی وہ جوسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو منہ سے لے کر اخیر تک ہضم کرنے کے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ منہ سے شروع ہوتے ہیں بلکہ وہ انگلیاں جو آپ کے کھانا کھانے میں ملوث ہوتی ہیں، تب چمچے کانٹے سے کھانے کا رواج تو نہیں تھا نا، ہونا اب بھی نہیں چاہیے۔ اور دیکھیے آج کل بڑے مزے کی چیز اس نے کہی کہ بھی شادیوں پہ جاؤ تو اب وہ کرونا سے بچنے کے لیے چمچہ تو ظاہر ہے وہ جو ڈش کے اندر ہے وہ تو ایک ہی ہے،
تو سب کے ہاتھ لگیں گے، تو اب اس کو کیا کریں؟ اس کو نہ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ نہ لگائیں تو کیا کریں؟ ٹیشو پیپر سے پکڑیں اس کو، پھر کھانا ڈالیں، یہ کریں وہ کریں۔ اس کا مطلب ہے چمچے کو آپ کے جسم کے اندر سے نکلنے والی جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ ٹچ کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انگلیوں سے ڈائجسٹو انزائمز نکلتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو آخری مرحلے تک، ہضم کے آخری مرحلے تک پہنچاتے ہیں، اور جب آپ انگلیاں چاٹتے ہیں تو وہ جو آپ کے ڈائجسٹو جوسز ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب سائنٹیفکلی یہ بات کہی گئی تو اب ہم کچھ اس کی طرف توجہ بھی کرنے لگے ہیں، ورنہ یہ تو بڑی بری بات تھی کہ ہم برتن اور انگلیاں اپنی چاٹتے رہیں۔ اچھا جی، تو اگلی چیز اس میں یہ تھی، ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پکڑ لے، یعنی زمین پہ گر گیا ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کو گرا رہنے دے اور اس کو ضائع کر دے، بلکہ اگر تو وہ سوکھا لقمہ ہے تو اس پر جو مٹی وغیرہ لگی اس کو صاف کر کے اس کو کھا لے۔ کوئی بسکٹ ہے، کوئی آپ اس سے ڈرائی چیز کوئی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، خالی روٹی گر گئی ہے، جب سالن بھی سوکھا سا ہے، کچھ ایسا اس کو نہیں لگا، یا زمین کچی نہیں ہے، اس کو مٹی وٹی کوئی نہیں لگی، گندی صاف ستھرا ہے، تو آپ اٹھائیں، اس کا سوکھی چیز ہے تو کھا لیں اس کو، یعنی اس کو صاف کر کے کپڑے کے ساتھ، یا بھی آپ کے پاس تو آج کل تو ٹیشو پیپر بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور فرمایا کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ وہ جو لقمہ گر گیا ہے وہ اب آپ نہیں کھائیں گے، اگر وہ صحیح حالت میں ہے تو شیطان کھا جائے گا، اور شیطان کھا جائے گا تو آپ کے کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اب اس کا ہو گیا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو تولیے کے ساتھ، یعنی تولیے یا رومال وغیرہ کے ساتھ نہ پہنچے، اب ٹیشو پیپر بھی آ سکتا ہے اس پہ، جب تک کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ نہ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقع پر حاضر ہوتا ہے، جو بھی کام تم کر رہے ہو وہ حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی نا، بچے بھی بڑے ہمارے شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے اور ایسے داخل ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر، تو اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ کھانا کھانے لگتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی شامل ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ کھا وہ رہا تر منہ شیطان کھول رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ چراغ جلانے لگے ہیں، آپ چراغ بجھانے لگے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کو دور نہیں کرتے، تو کیا تو شیطان آپ کے ساتھ ساتھ ہے ہر کام میں، وہ تو شریک ہے۔ تو کہا کہ شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقع پہ حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت میں بھی، پس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس پر لگ جانے والی تکلیف دہ چیز کو دور کر کے اس کو کھا لے، یعنی اگر کوئی ایک اس لقمے کا یا اس حصے کا کوئی پورشن گندا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، یا وہ گیلا تھا یا کس طرح، تو کہ اس کو دوبارہ کھانا وہ مناسب نہیں ہے، ہاں اس کو کھانے کا تو بہترین مصرف یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کسی بھی طور پہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کو سنک میں نہ بہایا جائے، اس کو اٹھا کے پرندوں کے لیے باہر ڈال دیا جائے، تاکہ کسی کے وہ پیٹ پرندوں کے پیٹ میں چلا جائے، وہ ضائع نہ جائے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح ایک ایک دانہ جو ہے وہ کتنی محنت سے اللہ پاک نے اس کو اگایا، اس کو پیک کیا۔ ذرا دیکھیں، ذرا اپنے یہ گندم کے دانوں کو دیکھیے، جو دیکھیے، مکئی دیکھیے، چاول دیکھیے، ایک ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت پیکنگ کے اندر پیک کیا ہوتا ہے، کتنی محنت سے، اور ہم اس کو آرام سے ضائع کر دیتے ہیں اور شیطان کا لقمہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہاں کہ اس کو
شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اچھا، اب اس سے کیا ہمیں باتیں ہم نے پڑھی، کیا کیا سمجھ میں آئے؟ سب سے پہلی چیز کہ کھانا کھانے میں انگلی چاٹنا اور برتن چاٹنا ضروری ہے، کہ اس میں برکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہاں، اس میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اب دیکھیے اتنا ہی آپ کھانا نکالیں جتنا کہ آپ نے کھانا ہے، اور اگر مزید ضرورت ہے تو مزید تھوڑا سا اور لے لیں۔ یہ دعوتوں شادیوں والا معاملہ نہ کریں کہ اوپر اتنے اتنے بڑے ہیپس اپنے کھانے کے بنا کے ڈھیر لگا کے آپ لے آتے ہیں اور کھایا جاتا نہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ تو برکت کہاں سے ہونی ہے؟ ایسی شادیوں میں کہاں برکت اور ایسی دعوتوں میں کہاں برکت؟ دوسری بات آپ نے سیکھی کہ اگر کوئی لقمہ گر جاتا ہے، اگر وہ سوکھا ہے تو اس کو جھاڑ لیں۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے آپ نہیں چھوڑتے۔ دوسری بات بہت ضروری کہ تکبر سے بچا جا سکے کہ میں زمین سے اٹھا کے کھاؤں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ زمین جو گرا ہو بچہ بھی اٹھانے لگتا ہے کہ سوکھی بھی چیز نہیں خبردار تم نہیں اٹھایا۔ اس وقت ہمیں اللہ رسول کا کوئی وہ خیال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا کہ جراثیم نہ اس کو لگ گئے اور ہمارا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیے اگرچہ ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن حدیث میں ہمیں یہی کہا گیا ہے نا کہ اگر کھانے میں مکھی بھی گر جاتی ہے کسی لیکوڈ میں بھی، تو اس کو مکھی کو پکڑ کے مکھی جب گرتی ہے تو ایک پر کے یعنی پہلو کے بل وہ گرتی ہے، تو اس کو اٹھا کے دوسرا جو اس کو پہلو ہے اس کو بھی ڈبو لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پہلو میں ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ تو واللہ عالم جو گری ہے تو وہ کون سے پہلو سے گری ہے، اس لیے دوسرا بھی ڈبو لو تاکہ وہ شفا والا بھی حاصل ہو جائے۔ اگرچہ ہمارا عام طور پہ دل نہیں مانتا، لیکن اگر کوئی چیز تھوڑی ہو یا اور موجود نہیں ہے یا واقعی آپ کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو پھر آپ گوارا کر لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی صورتحال کر لیں اور اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ بھی چیز جو ہے یہ آپ کے لیے تکبر کی نفی کرتی ہے۔ تو اگر شیطان کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ ذلیل ہوگا نا، کہ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب گرے اور میں کھاؤں، لیکن ہم اس کے لیے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس میں آپ کی ایک تواضع کا اظہار ہوتا ہے، اور جو وہی بات ہے کہ تکبر سے آپ بچتے ہیں، اور جو فضول خرچ ہیں مترفین ہیں ان کے عمل سے آپ بچتے ہیں، کہ اللہ کی نعمتوں کو جو ضائع کرنے والے ہیں آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ناقدری کی جو سے آپ بچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب دیکھیے کہ روزمرہ ہمارے گھروں میں بھی جو کھانے کا ضیاع ہوتا ہے، اس بچے نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا، اتنا زیادہ لے لیا، کھایا نہیں جا رہا، یہ پسند نہیں آیا۔ جو عقل مند سمجھدار مائیں ہیں وہ تو بچوں کا جھوٹا موٹا جو بچہ ہوا تو وہی کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، اور بہت اچھا کرتی ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ ایسا کر لینا چاہیے، یہ کوئی شان کی بات نہیں ہوتی کہ بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی میں نے تو کبھی اپنے بچے کا جھوٹا بھی نہیں کھایا۔ اور یہاں تو آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس کے اندر تو سارے لوگ مل کے اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں ایک ہی ڈش کے اندر، کہ برتن بھی زیادہ استعمال نہ ہو۔ اتنا ہمارے کھانا اور چیزیں بچنے کا جائیں، وقت بچانا۔ برتن دھونے میں اب دیکھیے ہمارے ڈھیر برتن جو ہوتے ہیں، کتنے برتن ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، کتنے برتن لگتے ہیں اور کتنا ٹائم ان کو دھونے میں لگتا ہے، اور کتنا صابن اور کتنا پانی خرچ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کوڑے کے ڈھیروں پر ان کو کھانے کو پھینکا جائے، اس سے جہاں تک ہو سے اجتناب کریں۔ کہ بہت سے لوگ ہمارے اسی دنیا کے اندر ہیں جو ان کو پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں ملتا، جو واقعی کوڑے کے ڈھیروں میں سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیٹ بھرنے کے لیے مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت سے اور ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے۔
ہاں جی، اب احادیث 2-3 اس باب میں رہ گئی ہیں، تھوڑا سا ٹائم اور لگا لیتے ہیں تاکہ یہ باب ہمارا مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 166، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون یعنی ختنہ کیے بغیر جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً جسے پورا کرنے والے ہیں۔ اچھی طرح سنو، بلا شبہ سب سے پہلے قیامت کے دن جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام؟ اس لیے کہ ان کا لباس اتار کے ان کو گائے کے جو کھال تھی اس کے اندر سی کر تو منجنک جو تھی یا وہ توپ جیسی کے اندر رکھ کر بطور گولے کے ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ تو مزید فرمایا، خبردار سنو، میری امت کے بعد لوگوں کو لایا جائے گا، انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا، یعنی بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا یعنی وہ جہنم میں جانے والوں میں کی جو کیٹیگری ہے اس میں شامل ہوں گے۔ میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ کون کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو کہا جائے گا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کیں، وہ بدعتیں، دین میں جو نئی نئی چیزیں ہیں۔ کہ کبھی آپ نے سنا تھا پچھلے 1400 سالوں میں کہ مسجدوں میں اذانوں سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، اور وہ بھی کتنا لمبا، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ والی جو باتیں۔ تو ہم نے تو جو دین کے شعار ہیں ان کو تبدیل کر کے رکھ لی، باقی تو باتیں چھوڑیں آپ۔ تو چلیے مختصر آگے چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں طرح طرح کی نئی چیزیں ایجاد کی۔ پس میں وہ کہوں گا جو عبد صالح یعنی نیک بندے، مراد کیا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہی تھی، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے نا آخری رکوع میں، یہ ان کا جو بیان ہے کہ وہ کہیں گے، جب ان سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو معبود بنا لیا جائے؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں نے کوئی بات ان کو ایسی نہیں کہی تھی، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت انک انت العزیز الحکیم تک پڑھی۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ یہ اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر گئے، یعنی آپ تو خالص دین لے کے آئے تھے، آپ نے جو ان کو باتیں بتائی تھی، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ دین سے پھر گئے، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا جب تم ان سے جدا ہو گئے۔ تو چنانچہ آپ ہی کی امت میں سے وہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو کہ بائیں طرف جمع کیا جائے گا جہنم میں جھونکنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 167، حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ نہ تو شکار کو مارتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے، البتہ یہ آنکھ پھوڑتی اور دانت توڑتی ہے۔ کنکری مارنے سے کیا مراد ہے؟ کنکری جو ہے عموماً بچے اس طرح کی کھیل وہ کرتے ہیں جسے وہ غلیل اگر غلیل تو ایک سمجھیے ہتھیار ہے، انگلی کو جیسے غلیل بنا لیتے ہیں کہ انگلی میں یہ شہادت کی انگلی کے اوپر وہ کنکری رکھی اور یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ زور سے اس کو ذرا جب کنکری کو مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اڑ کے وہ جو
کنکری ہوتی ہے، یہ پتھر ہوتا ہے، دوسرے کو جا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے اگر کنکری کسی کو ماری جائے تو نہ تو یہ کسی دشمن کو زخمی کرتی ہے اور نہ کوئی شکار مارتی کہ تم کنکری مارو اور کوئی شکار اس سے مر جائے، اور نہ ہی اس سے کوئی دشمن زخمی ہوتا ہے۔ البتہ ہوتا کہ بتکی آپ نے کسی کو مار دی تو کسی کی آنکھ میں جا لگی تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی، کسی کے دانت میں جا لگی تو اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے کسی قریبی رشتہ دار نے کنکری ماری تو حضرت عبداللہ نے اس کو منع فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا، تم نہ مارو، کیونکہ نہ تو یہ شکار کرتی ہے، کہ یہ شکار تو کرتی ہی نہیں، تمہیں کیا فائدہ اس کو مارنے کا۔ اس نے پھر اس حرکت کا ادا کیا، یہ باز نہ آیا، تو عبداللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس بات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی میں نہیں کر رہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اگر تو دوبارہ کنکری مار رہا ہے تو میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اگر یعنی تمہیں پھر یہ حرکت کی تو میں تم سے بات چیت جو ہے وہ میں منقطع کر دوں گا، تم سے بات چیت کرنا چھوڑ دوں گا، بات کرنا بند کر دوں گا، کیونکہ ان کو غیرت کس بات کی آ رہی تھی کہ اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ باز نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے، لہٰذا اور تو کوئی بس نہ چلا کہنے کہ بس میں تیرے ساتھ اب قطع تعلق کرتا ہوں، میں تم سے بات چیت بند کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کے ساتھ اس طرح تعلق ختم کر لینا جب کوئی آپ کی بات کا مسلسل انکاری ہو تو وہ جائز ہے۔ اور تو یعنی یہ بات تو یہی ہے نا کہ ان احادیث کے ذریعے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے، ان کا جو قول و فعل ہے، اس پر عمل کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ یعنی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ تو اس شخص کو یعنی یہ جو عبداللہ بن مغفل تھے، ان کو اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کر لینا منظور ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ اچھا ہاں، پچھلی حدیث میں ایک چیز تھوڑی سی میری ذہن میں آئی، وہ رہ گئی بتانا، کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں آپ کی رخصت ہونے کے بعد نئی دین میں ایجاد کر لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا تھا، ایک تو یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نئی بدعات ہیں، نئی چیزیں جو دین میں آتی ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سمجھیں کہ ان کو ہر بات کی خبر ہے، ان کو دین کیا ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن یہ بات بتائی جائے گی کہ انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی تھی۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خواہ آپ کی وہی امت دعوت یا اجابت سے کوئی تعلق رکھتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، اگر ان کو نہ اپنایا جائے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو مرتد کہا جاتا ہے کہ یہ دین سے پھر جانے والے، جبکہ آپ کہیں گے کہ تو میرے ساتھی ہیں، کیونکہ آپ کو تو ظاہر ہے جو وہی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوگا نا کہ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ لوگ جو تھے یہ اپنی اڑیوں پہ پھر گئے تھے، یعنی دین سے نکل گئے تھے، اور جو دین سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ارتداد کی سزا جو ہے وہ قرآن میں بھی جہنم ہی بتائی گئی ہے۔
اور یہ بھی کہ یعنی دنیا میں بھی قتل اور آخرت میں جہنم، اور یہ یعنی مرتد ہو جانا جو ہے دین قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا، یہ یعنی کفر کی بدترین قسم ہے۔ تو اس لیے یہ بات مجھے آئی کہ یہ میں بتانا، وہاں چھوڑ کے ذرا جلدی میں تھی نا، تو اب جلدی میں تو ابھی بھی ہوں۔ چلیے ایک حدیث رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ باب مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 168، حضرت عابس بن ربیعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، یعنی آپ خود سے بول رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بات یہ کہ آپ خود اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے تھے، وہ پتھر تو نہیں سن رہا تھا، لیکن آپ استعارتاً اس سے محو گفتگو تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیوں یہ بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اس لیے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور ان کا اتباع بھی کرتے تھے، ان کے اتباع کی اہمیت بھی معلوم تھی، اور یہ بھی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے خلاف حجت ہوگی یا اس کے حق میں حجت ہوگی، کہ اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کے حق میں خلاف گواہی دے گی، کہ اور اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ دیتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کسی خاص چیز کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں ان میں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے اس کا بوسہ لینا۔ لیکن چونکہ عربوں کے ہاں مختلف قسم کے جو پتھر تھے ان کو عزت دی جاتی تھی، تعظیم دی جاتی تھی، ان کو چوما جاتا تھا، ان کے بت بنائے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حجر اسود، اگرچہ ہمیں جیسے معلوم ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن ہے تو پتھر، کہا تو ہے تو پتھر، اور میں تیری کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ تیری پوجا کی جائے یا تجھے چوما جائے، لیکن میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا، کہ اپنے طرز عمل، اپنی دل تو اگر نہ بھی ان کا ہو سکتا ہے چاہ رہا ہو، لیکن اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے وہ اور ہر بات وہ صحابہ کرام کے لیے جو اہمیت رکھتی تھی، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ یہ اس اہمیت کا احساس عطا کر دے، کیونکہ ہمارا ایمان بھی تو اسی چیز سے متعلق ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ کیا ایسا ہے؟ کبھی ذرا آنکھیں بند کر کے غور کر کے دیکھیں، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا ہی پیار ہے؟ نہیں ہے تو ذرا بار بار ترازو لیا کریں، ایک میں خود کو رکھیں، اپنے ماں باپ کو رکھیں، بچوں کو رکھیں، دوسرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، اور دیکھیں کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چیز ہماری سمجھ آ جائے اور زندگی میں ہی ہم یہ پلڑا بھاری کر لیں۔ تو اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ تو ہر معاملے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے پاک کلام میں خود ہی فرماتا ہے کہ وہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ والی جو آیات ہے، ہاں، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کہ رسول کا اتباع کرو۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا قرآن کی نص سے ثابت ہے، چاہے ہماری عقل میں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر حجر اسود کو چومنا جائز ہو گیا تو قبروں کو چومنا بھی ہم جائز بنا لیں، کیونکہ حجر اسود کو چومنا تو ایک عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عبادت حج کا حصہ ہے، اور عبادات جو بھی ہوتی ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہیں، ان کے بتانے پر موقوف ہیں، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی اور چیز کو ان سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ پہ جڑے پتھر کو چوما جا سکتا ہے تو قبروں کو یا دیگر پتھر جو ہیں متبرک لوگوں کے خیال میں جو ہوتے ان کو بھی چوما جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں پر سکھائی گئی ہے کہ ہم نے اس پورے باب کے اندر جو سیکھا کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم اللہ نہ کرے کہ بدعتوں میں مبتلا ہونے والے بن جائیں گے، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے، دین میں نیا طریقہ، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس میں کسی نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں کسی بیشی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر اسی طرح عمل کرنے والا بنائے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ تتم الصالحات، الحمدللہ بعزت و جلالتہ تتم الصالحات۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت سے، آپ کی جلالت سے یا رب العالمین دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ پاک نے آپ نے مجھے زندگی عطا کی، صحت عطا کی، اور پھر مجھے اپنے کام میں لگا لیا۔ یا الہ العالمین، میں جتنا بھی اس پہ شکر کروں اتنا ہی کم ہے یا رب العالمین۔ جو حالات تھے ان میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی کرم نوازی، آپ کی رحمت، اور میری بہت پیاری بہنیں، میرے عزیز، میرے وہ تمام مجھ سے پیار کرنے والے اور میرے اس کام سے پیار کرنے والے جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو آپ نے قبول کیا اور مجھے واپس اس جگہ پہ لا کے آ کے بٹھا دیا، اس ڈیوٹی پر لگا دیا جو آپ نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ یا الہ العالمین، جب تک میری زندگی ہے یا رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتی رہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کرتے رہیں۔ یا الہ العالمین، میری ساری بہنیں بیٹیاں جنہوں نے سنا پڑھا، یا اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، ان کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کیجئے، اللہ تعالیٰ جیسے میری مشکل آسان آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بیماری سے نجات دیجئے۔ یا اللہ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے اس بیماری کو ختم کیجئے، پوری دنیا سے ختم کیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے آپ کے دین کو، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچایا نہیں، وہ سمجھ نہیں سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ خطا کاریوں میں، غلط کاریوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہدایت کا پیغام ان تک پہنچا سکیں، تاکہ تمہاری دنیا جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرے، آپ سے معافی مانگے۔ ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے، لیکن وہ ہمارے آنکھیں اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ دن تو آنا ہے جب پوری روئے زمین پر آپ کا دین غالب ہو کر رہنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا آغاز تو انشاءاللہ ہو چکا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اس کو جان نہیں پا رہے، اور انشاءاللہ آپ نے اپنے دین کو مکمل کر کے رہنا ہے،
اور ہر طرف اللہ پاک آپ ہی کا نام اس کائنات میں ازل سے ہے اور ابد تک ہمیشہ ہمیشہ آپ ہی کا نام رہنا ہے، اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آوازہ گونجتا رہے گا۔ یا الہ العالمین، مجھ سمیت سب کی دعائیں جو ہیں قبول فرما لیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، میری کزن ببلی کے میاں کا جو کسی کورونا سے انتقال ہوا ہے کل، اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی مغفرت فرما، اس کو اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہتر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیے، اور ہمارے عزیز و اقارب میں سے بھی اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے پاس پہنچے ہمارے والدین سمیت سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔